إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حافظ اویس احمد آپ سے مخاطب ہوں. پروفیشنلی میں ایک وکیل ہوں. تقریباً 20 سال سے وکالت کے شعبہ سے وابستہ ہوں اور پریکٹس کرتا ہوں. میں نے پاکستانی قوانین کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے. اس اسٹڈی کے دوران مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ دنیا کے قوانین کے برعکس رب کا وہ کلام جس کو پڑھنا اور سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر میں نے اس طرف توجہ نہ کی تو رب کے حضور جواب دہی کے لیے شاید زندگی کا سب سے بڑا جرم یہی ہو. بس اس احساس نے مجھے مجبور کیا کہ میں مطالعہ قرآن کروں. لہذا اپنی اس سوچ کی تقویت اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے میں نے اپنی اسٹڈی کا رخ بدل کر قرآن مجید کی طرف کیا ہے. جیسے ہی بتدریج یا گریجولی مجھے قرآن مجید اور اس کا فلسفہ سمجھ آتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا بھی بڑی شدت سے احساس ہوتا چلا گیا کہ ہم بحیثیت قوم اجتماعی سطح پر قرآن مجید کے فہم سے بہت دور ہیں. تب سے میں نے عزم کیا کہ دستیاب پلیٹ فارم یعنی سوشل میڈیا جو کہ ہر کسی کی ایکسیس میں ہے، کہ اس کے ذریعے قرآن مجید کی فکر اور اس کے فلسفے کو آپ تک بھی منتقل کروں گا. یہی وجہ ہے کہ میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے فہم قرآن کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کیا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس مشن میں میری کامیابی کی دعا کیجیے تاکہ میں اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر جاؤں. اللہ تعالیٰ میرے اس مشن میں میرا حامی و ناصر ہو، آمین. تو آئیے اپنے ہدف کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ قرآن فہمی کے حوالے سے، تعارف قرآن کے حوالے سے 15 لیکچرز آپ نے سماعت فرمائے ہوں گے. یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ آپ نے قرآن مجید کا تعارف اچھے انداز میں سمجھ ہی لیا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے تعارف قرآن سے آگاہ ہوں. تعارف قرآن کے بعد انشاءاللہ ہم فہم قرآن کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں. ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے لیکچرز آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ اپنی ایج کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ مرد ہیں یا عورت، بچے ہیں یا جوان، آپ ان لیکچرز کو کسی بھی مقام پر کسی بھی میسر وقت میں، حتیٰ کہ رات کو نیند آنے سے قبل اپنے بیڈ پر تکیے کی آغوش میں ان کو سن کر ایزیلی قرآن مجید کو سمجھ پائیں گے. یہ سورہ الفاتحہ کا لیکچر نمبر 1 ہے جس میں ہم سورہ الفاتحہ کا انٹروڈکشن لیں گے. سورہ الفاتحہ کی 7 آیات مبارکہ ہیں اور یہ پہلی مکمل صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل صورت کی شکل میں نازل فرمائی گئی. اس صورت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق، سورۃ مدثر اور سورۃ مزمل کی چند آیات نازل ہوئی تھیں. اگر ہم لفظ سورہ الفاتحہ کا مطلب سمجھیں تو اس کا مطلب ہے افتتاح کرنے والی، یعنی جس کو اوپننگ پوزیشن حاصل ہو. یہ قرآن مجید کی تمہیدی صورت سارٹ آف پریفیس ہے. یہ قرآن مجید کی اوپننگ شیٹ ہے. سورہ الفاتحہ کو ایک حدیث مبارکہ کی روح سے الصلاۃ بھی کہا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کا نماز سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اسی تعلق کی وجہ سے یہ سورہ ہر نماز کا جزو لازم ہے. نماز چاہے فرض ہو یا سنت، یہ سورہ نماز کا کمپلسری پارٹ ہے. تخلیق انسان کے مقصد پر غور کریں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد حیات دے کر دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد زندگی کے ہر شعبے میں رب کی بندگی اور اطاعت ہے. اس لیے دنیا میں پیدا کیے گئے اولین انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور روشنی ہی دے کر دنیا میں بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی انسان اس وقت تک پیدا ہو چکے ہیں یا آئندہ ہوں گے، یہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں. اس لیے پیدائش آدم چونکہ روشنی اور ہدایت میں ہوئی تھی تو اسی نسبت سے اولاد آدم یعنی ان ہر انسان کے اندر ہدایت کا ایلیمنٹ اس کے دل اور اس کی فطرت کے اندر موجود ہے. اور یہی چیز فلسفہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بھی فرمایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی اور مشرک بنا دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنے سابقہ لیکچرز میں تعارف قرآن میں واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اولاد آدم نے غلط نظریات اور غلط فلسفوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے جو غلط نظریات گھڑ لیے تھے، ان غلط نظریات کی بھینٹ چڑھ کر انسان کے اندر ہدایت کا وہ ایلیمنٹ جو انسان کی فطرت میں موجود ہے اکثر ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا.
کہ یہ ڈی ایکٹیویٹڈ ایلیمنٹ انسان کے اندر سے ہی نکل جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز اس ایلیمنٹ کو روندنے یا ڈیمیج کرنے کا سبب بنتی ہے وہ اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر اس دنیا کو انسان کے لیے امتحان گاہ بنا دیا ہے۔ انسانوں کی اکثریت ان اختیارات کے غلط استعمال کی وجہ سے ہدایت کے اس ایلیمنٹ کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے فطرت انسان کے اندر منتقل ہوتا چلا آتا ہے اسے ایکٹیو نہیں ہونے دیتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہدایت کی فطرت کا یہ خمیر اپنی ایکٹیو پوزیشن کو اچیو کرنے کے لیے انسانی ضمیر کو اسٹیمولیٹ کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنے اصل یعنی ہدایت کو تلاش کریں۔ یہ انسان جب کبھی بھی ہدایت کے دستیاب موقع و محل کے قریب سے گزرتا ہے جہاں پر ہدایت پریویل کر رہی ہو تو فطرت صالحہ کے انسان تو فوری طور پر اس ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو کر اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن غیر صالح فطرت کے لوگ اس فطرت کی بار بار جنبش پر اس کی طرف کبھی قریب اور کبھی دور ہونے کی روش پر قائم رہتے ہیں۔ لہذا وہ انسان جو اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہدایت کی طرف آ نکلتا ہے تو اس کی پوزیشن تلاش ہدایت کے مشن پر چل نکلتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر ہدایت کا وہ کون سا ذریعہ ہے جو اس ہدایت کے متلاشی انسان کی تسکین کرے گا۔ اس وقت دنیا میں جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مختص کر دیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ لازمی بات ہے کہ اس انسان کو پھر اسی طرف یعنی قرآن ہی کی طرف آنا پڑے گا اور وہ آئے گا۔ لہذا ہدایت کی طرف آنے والا مجبور انسان جب دل سے ہدایت نامہ یعنی قرآن مجید کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کا رب اسے اپنا تعارف کراتا ہے، جو کہ سورہ الفاتحہ کی پہلی 4 آیات میں بڑا جامع تصور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد جب یہی ہدایت کا متلاشی انسان رب کی حقیقت کو جان لیتا ہے اور پھر یہ بھی جان لیتا ہے کہ معبودیت کا حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی پہنچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ان اختیارات میں بالکل اور ذرا برابر بھی شراکت دار نہیں، تو اس تصور سے لبریز انسان پھر اپنے رب کے بتائے ہوئے معاہدے یعنی 5ویں آیت کے ذریعے دل کی آمادگی ہدایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا معاہدہ پیش کرتا ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ معاہدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اس معاہدے کے ذریعے اس نے تمام معبودان باطل کی نفی کر کے اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیا ہے، تو پھر اپنے رب سے ہدایت اور صراط مستقیم کا راستہ مانگتا ہے۔ اب راستے کا تعین کیا ہو، اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے متلاشی انسان کی مکمل رہنمائی فرما دی ہے اور اسے راستے کی بھی ایسی تخصیص یا اس کو اسپیسیفک کر دیا ہے جس میں گمراہی کا امکان ہی نہیں، اور وہ راستہ ہدایت کے حوالے سے بڑے اعتدال کے ساتھ زندگی گزار کر کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی مجھے ان لوگوں کا راستہ ہدایت عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کے بعد پھر انسان اپنے رب سے معاہدہ باندھتا ہے اور معاہدے کو ایگزیکیوٹ کرانے یا تکمیل معاہدہ کے لیے انسان اپنے رب سے صراط مستقیم کے حوالے سے ایک خاص تصور مانگتا ہے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہدایت کے متلاشی انسان کو پورا قرآن ہدایت نامہ کی شکل میں پیش کر دیتا ہے، جو کہ روشنی اور ہدایت کا گرنٹڈ سورس ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ ایک دعا ہے اس بندے کی طرف سے جو اپنے رب سے حقیقی معنوں میں ہدایت کا متلاشی ہو، اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے اس دعا کا جواب ہے۔ الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں سورہ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے حوالے سے عرض کریں گے۔ تو پھر آئیے تحریک قرآن فہمی کی بنیاد پر اللہ کے دین کے غلبے کی عملی جدوجہد کے مشن میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس مشن میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔